وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اخلاص حصہ پنجم. آج کا موضوع، کیا ہم غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد. کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے. اللہ الصمد. وہ معبود برحق بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. سامعین اکرام، سورہ اخلاص لفظی ترجمہ قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. سامعین اکرام، سورہ اخلاص اور یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ خالص میرے لیے، آپ کے لیے، یعنی اس سے نصیحت لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے کو ترک کر چکے ہیں اور غیر اللہ کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، فوقیت دے دی ہے ما سوی اللہ کو. یعنی جو اللہ کے سوا ہے اس کی ہماری نظر میں اہمیت ہے. لیکن سورہ اخلاص ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت کون ہے، اصل ہستی کون ہے، اصلی وجود کون سا ہے، اس کی کیا شان ہے. یہ صورت ہمیں اس سے آگاہ کرتی ہے. تو سب سے پہلی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ قل هو اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے. تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم نے بات کی بھی ہے، اور آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دیکھیں، اللہ کے سوا باقی تمام مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تمام وہ جو اللہ کے سوا ہے وہ محتاج ہے. اللہ کی عطا کا، اللہ تعالیٰ کی دین کا، اللہ کی پناہ کا، اور وہ سب، یعنی وہ ان سب کی حاجت سے بے نیاز ہے. کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہے. وہ از خود تعریف شدہ ہے، تمام تعریفوں کا مالک ہے اور دوسرے کی تعریف سے بے نیاز ہے. تو دیکھیں، ہم سے جو تقاضا ہے بندگی کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں تو مطلب سردی کی رات ہے اور ایک شخص اٹھتا ہے اور باقاعدگی سے اٹھتا ہے تو
میں بھی انسان ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی بندگی کو جتاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، یا اپنا اللہ تعالیٰ پہ احسان سمجھتے ہیں. یعنی یہ انسان کے جو شیطان جو ہے یا نفس انسانی جو ہے اس کو وسوسے ڈالتا ہے، غلط خیالات ڈالتا ہے، اور وہ خیالات صحیح نہیں ہوتے. اصل میں جان لینا چاہیے کہ انسان اگر نیکی کا راستہ قبول کر بھی لیتا ہے تو یہ اس کی یعنی اس کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی بندگی، خالص توبہ اور خالص رجوع، اس میں تو ہماری کامیابی ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہم سب یعنی اللہ کی بندگی کے محتاج ہیں، ہر معاملے میں محتاج ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے ہماری جو ہمیں کامیابی یا ناکامی سے دوچار کر سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. بندگی کے ذریعے ہی ہم اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں. اللہ کی خالص بندگی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جنت میں جانے کا اہل کر سکتے ہیں. بندگی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ کی بندگی کے ذریعے اپنی دنیا کی زندگی کو ہم خوشحال بنا سکتے ہیں. خوشحال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پیسوں کی بارش ہونے لگی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور آپ اس کی رضا پر مطمئن ہوں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا، راضی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بندگی کریں گے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اختیار کریں یا بندگی کے راستے پر چلیں گے تو ہماری جو اندرونی صلاحیتیں ہیں، روحانی صلاحیتیں، وہ یعنی اس کو جلا ملے گی اور انسان جو ہے اپنے کمال تک پہنچ جائے گا. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، یعنی مثال کے ذریعے، ایک آم کی گٹھلی ہے اور آپ یعنی وہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کچھ عرصے بعد آپ کو خیال آیا کہ اس کو میں اپنے کمال تک پہنچاؤں گا، تو آپ اس کو مناسب زمین میں، مناسب موسم میں دبا کے، مٹی میں دبا کے یا کھیت میں دبا کے اس کی مختلف یعنی اس کی پرورش کرتے ہیں، مناسب وقت پر اس کو پانی دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ وہ ایک درخت پودا بن جائے گا اور پودے سے پھر درخت بن جائے گا اور کچھ عرصے بعد وہ پھل دینے لگے گا. اور وہی گٹھلی ہے، اگر آپ اس کو نہیں بوئیں گے، زمین میں نہیں بوئیں گے تو وہ اس سے درخت نہیں بن سکے گا. اصل میں دیکھیں یہ بندگی جو ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ بندگی جو ہے وہ اگر آپ اگر آپ کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اللہ کی جو بندگی ہے اس میں اگر آپ جڑ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر جو شخصیت ہے اس کو جلا ملے گی. آہستہ آہستہ وہ پودا بنے گا اور پودا جو ہے وہ درخت بن جائے گا. اور قرآن میں اس کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون. اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرماتے ہیں. کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، کمثل کشجرۃ طیبہ، ایک پاک درخت، اصلها ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں مضبوط ہیں، فرعها فی السماء، اس کی شاخیں جو ہیں بلند ہیں، آسمان کی طرف ہیں، ہر دم وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. دیکھیں
یہ میں آپ کو ویسے یہ دیکھیں میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں نا، تو اور میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عام باتیں کرتا ہوں، اس میں کوئی خاص عالمانہ بات نہیں ہوتی، ایک عام بات ہوتی ہے. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت جو ہے یعنی وہ اس کو جلا مل جائے، اور جو آپ کے اندر کمالات ہیں وہ پھل پھول جائیں اور اپنی کمال تک پہنچ جائیں، تو آپ کو کلمہ طیبہ یہ بوٹی جو ہے اس کے دل میں لگانا ہوگا. کسی صوفی شاعر نے اس کو چمبے کی بوٹی کہا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات تا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو. تو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے، آپ اس کو دل میں لگا لیں اور اس کو نفی اسبات کے پانی سے اس کی آبیاری کریں، تو یہ پھر اس کو جلا ملے گی، یہ کھل اٹھے گا. اور وہ پھر قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ہر دم انسان خیر کا منبع بن جائے گا اور خیر ہی خیر یعنی مخلوق میں تقسیم کرے گا، خیر ہی خیر، اور خیر کا جو ہے وہ منبع بن جائے گا، بھلائیاں تقسیم کرے گا، بھلائیاں خود بھی اس کو ملیں گی اور تقسیم کرنے والا بھی بن جائے گا. ہر دم جو ہے یہ خیر تقسیم کرے گا. تو بہرحال یہ اللہ الصمد میں بات کر رہا ہوں. اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جو بھی ہمیں احکامات دیے جا رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں یہاں مخلوق میں سے کوئی بھی اگر آپ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس میں اس کا کچھ مفاد ضرور ہوتا ہے. والدین اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو ان کا مفاد ایک خاص مفاد ہوتا ہے. وہ محبت تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ مفاد یعنی اس میں ضرور مفاد ہوتے ہیں. اس بچہ اگر اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے تو اس میں اس کا اپنا مفاد ہے. یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ دنیا جو ہے یہ لالچ کی دنیا ہے، یہ طمع کی دنیا ہے، یہ لالچ کی دنیا ہے. ہر شخص مفادات کا تابع ہے. اور عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یعنی ہم عام طور پہ مفاد پرستی ہیں. کوئی بھی آپ محبت کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی اور یہ کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس میں آپ کا مفاد ہوتا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. یعنی ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور ہمارے ایک دوسرے سے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم سے کوئی مفاد نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ایک ذہن نشین کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سے کوئی مفاد نہیں. یہ حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تم سب لوگ، تمہارے اول اور تمہارے آخر نافرمان ہو جائیں، میرے نافرمان ہو جائیں، میری بندگی نہ کریں، تو مجھ پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا. یا تمہارے اولین اور آخرین اگر فرمانبردار بن جائیں، میرے بندے بن جائیں اور میری بندگی شروع کر دیں، تو مجھ پر کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا، مجھے اس کی یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور قرآن میں ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اے سب لوگو، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو میرے سامنے. الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے، خزانے لٹانے والا ہے، الغنی. اور اپنی ذات میں وہ تعریف شدہ ہے. سب تعریفیں اس کی ذاتی ہیں.
یہ بات نوٹ کر لیں، ساری تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، مخلوق کا کوئی کمال نہیں ہے۔ سورج جو ہے یعنی کتنا بڑا کرہ ہے، اگر کوئی ناسمجھ آدمی کرے کہ یار یہ تو بڑا کمال کی چیز ہے، کتنے عرصے سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے، لیکن اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے سورج میں۔ اسی طرح دیکھیں ہر چیز جو ہے یہ دراصل اللہ کا کمال ہے۔ مٹی اگر اپنے یعنی گن دکھا رہی ہے، مٹی سے آم اگ رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، اناج اگ رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا مٹی میں، تو یہ مٹی کا کمال تھوڑی ہے، بتائیے۔ تو اس میں دیکھیں ایک بعض دفعہ انسان جو ہے اترانا شروع کر دیتا ہے اور کچھ اپنا کمال، میں بڑے طول کے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ انسان بعض اوقات بہت دفعہ اترانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا، میں، اور پھر یہ اپنی تعریف بھی چاہتا ہے، یہ اپنی تعریف چاہتا ہے کہ بھئی میری تعریف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے یعنی خوش بھی نہیں ہوتا ایسے جو خود پسند ہے اور عجب میں مبتلا، یہ انسانی ایک کمزوری ہے، عجب، خود پسندی، اور پھر اپنے آپ کے کمالات پر اترانا جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں اصل میں۔ تو بہرحال دیکھیں مثال کے طور پہ ایک غنی ہے، ایک مالدار شخص ہے، ٹھیک ہے، مومن ہے، اور وہ اپنے خزانے لٹا رہا ہے، تو اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ بتائیں اس کا کیا کمال ہے؟ جو اسے دل دیا ہے، جو غنی دل دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ جو دولت دی ہے، یہ کس کی ہے؟ تو ہر چیز کا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور باقی سب محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو بہرحال یہ بیان اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بھی مد نظر رکھنی چاہیے انسان کو۔ بعض اوقات انسان نیک راستے پر چلتا ہے تو شیطانی حربے ہیں نا، نفسانی اور شیطانی حربے ہیں، وہ انسان کو مغرور بنا دیتے ہیں اپنی بندگی پر یا اپنے کاموں پر، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے، دیکھو میری یہ خدمات ہیں۔ یہ نہیں، دیکھیں میں نفسانی تقاضوں کی بات کر رہا ہوں۔ نفسانی شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عجب اور خود پسندی ہم میں، جو کہ ہمارے اخلاق رذیلہ میں شامل ہے، وہ اس پہ ہمیں ابھارتا ہے۔ تالیاں بجاؤ اور تعریفیں کرو اور یہ اور وہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ چیز جو ہے یعنی یہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں عاجزی اچھی لگتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ عاجز بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا لقب ملا ہے قرآن پاک میں، تو وہ بندے کا ہے، بندہ، غلام۔ سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو بندگی بہت بڑا مقام ہے انسانیت کے لیے، کہ عاجزی، جھک جانا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صفت پسند کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو وہ تو اس کے کمال کی اور اس کی شان کی کیا کہنے، اس کی تو کوئی یعنی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے آدمی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو باس ہوتا ہے عام طور پہ، اور تو وہ اس کا آپ احترام کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، آپ یس باس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، آقا ہے۔ باس تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تمام قوتوں
قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم مطلب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ وہ ہے، تعریف اس کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی تعریفوں کے قابل وہ ذات ہے، الحمد للہ۔ باقی اللہ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے یعنی اس کا خوف رکھنا چاہیے، اور کبھی اپنے کچھ کمال، انسان کا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، ساری جو چیزیں عطا کردہ ہیں، اگر کوئی بندگی کر رہا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو جھک جانا جو ہے یعنی یہ انسانیت کا کمال ہے کہ یہ جھک جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ کی یاد میں جھک جائے۔ اور یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو آپ دیکھ لیں، کبھی کوئی فخر اور تفاخر سے انہوں نے کام نہیں لیے، اور وہ عام طور پہ مطلب آپ دیکھ لیں ان کے چلنے کے انداز کو، یعنی آپ چلتے ساتھیوں کے درمیان چلتے تو کچھ آگے چلتے، کچھ پیچھے چلتے، حضور درمیان میں ہوتے، کوئی اپنے شان الگ نہیں بناتے تھے وہ۔ یہ ویسی میں آپ کو بات کروں ہر کام میں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی مہم پہ جا رہے تھے، بیچ میں جو ہے وہ کھانے کا وقت ہو گیا تو کام تقسیم کر دیے گئے۔ حضور نے فرمایا میرے ذمے بھی کام لگاؤ، تو صحابہ نے کہا حضور ہم آپ کا کام کر لیں گے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا بندہ نہیں بننا چاہتا کہ صاحب امتیاز ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مطلب میرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں ان کے اخلاق مبارکہ، جوتا خود گانٹھ لیتے تھے، اور کپڑوں میں اگر کوئی پیوند لگانا ہوتا یا کبھی وہ سی لیتے تھے، خود ہی سی لیتے تھے، اپنا کام خود کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان کی تو ایک شان، ایک الگ شان ہے نا بندگی کی۔ تو اور آپ دیکھ لیں پھر نمازوں میں رات کو کھڑے ہونا، اور پھر یعنی اتنا، اب ظاہر ہے کہ آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رات کو کھڑے ہونا اور پھر تلاوت کرنا، اور اتنا کہ اس پاؤں میں ورم آ جائے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بہرحال اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور بے نیازی میں اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز تو ہے لیکن سب کو پناہ دینے والا ہے، اور سب پر فائق ہے، سب سے بڑا ہے، اور لیکن اس یعنی اور سب کو پناہ دینے والا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں ایک انسان میں آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان لیں تو پھر انسان جو ہے ان صفات کے مطابق مالک اپنے اخلاق کو بھی درست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہر ایک کا بادشاہ ہے، ہر ایک کا مالک ہے، ہر چیز اس کی طاقت میں ہے، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ اس سے پھر آپ کا جو احساس بندگی ہے اور وہ جھکاؤ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ زیادہ بڑھ جائے گا، اور جتنی بھی زیادہ آپ کی خشیت بڑھے گی، جھکاؤ بڑھے گا دربار الہی میں، تو اتنے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ درجات آپ کے بلند کرے گا۔ جو شخص جتنا بھی رب کے سامنے جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کی ہیبت سے ان کے دل جھکے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں مطلب مضامین ہیں، لیکن میں تو عالم نہیں ہوں، نہ مجھے اتنی آیات یاد ہیں، لیکن وہ مفہوم میرے ذہن میں ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اور اس کے سامنے انسان جھک جائے، اس کی بندگی میں اس استقامت اختیار کر لے، اور مزید اس میں جھکنے میں اضافہ کرتا رہے،
اپنی عاجزی میں، اپنے خشوع میں اضافہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو دیکھیں مخلوق، اس میں ایک اور نقطہ ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو اللہ کے سوا غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے ہوئے، عام طور پہ غیر اللہ کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو پھر مخلوق ہے، مخلوق کے سامنے کیا جھکنا، خالق کے مقابلے میں مخلوق کے سامنے کیا جھکنا۔ ہاں اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ خالق کی وجہ سے آپ کسی کے سامنے، اس کے بندے کے سامنے خشوع اختیار کریں، جھک جائیں خالق کی وجہ سے، تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ان سے، آپ ظاہر ہے کہ اللہ ہیں تو یعنی اللہ کی وجہ سے آپ ان کے سامنے جھک جائیں، ان کے سامنے بولے نہیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، تو یہ پھر اس بندگی، اللہ کی بندگی کا پھر تقاضا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کے سامنے بھی آپ جھک جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اپنی آوازوں کو پست رکھو، اس طرح بلند نہ کرو جیسے کہ آپ آپس میں تم بلند آواز سے بات کرتے ہو، کجہر بعضکم لبعض، اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم یہ بات جو ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کے دربار میں، ان کے دل اللہ تعالیٰ نے چن لیے ہیں تقوی کے لیے۔ تو بہرحال یعنی دیکھیں اللہ، اور پھر اللہ کی وجہ سے اگر کسی کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں، آواز کو پست کر لیتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں اور اس سے عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر آپ کسی کے سامنے جھک جائیں تو پھر وہ شرک میں آ جاتا ہے۔ اور ہم تو اللہ سے بے پرواہ ہو کر مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور اتنا ڈرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے تو ہم خیر عام طور پہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، لیکن مخلوق سے زیادہ ڈر ہے، اللہ سے زیادہ مخلوق کا۔ یہ ایک وہ بھی ہے نا کہ یخشون کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں اس طرح وہ مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو طریقہ مناسب نہیں ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ الصمد تک ہم نے بات کی ہے، آگے پھر انشاءاللہ دوسری مجلس میں بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ سنا دیں، قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہیں وہ پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔